الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ان میں سے ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اپنی تخلیق میں بہترین شاہکار ہے۔ ان میں سے ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات سے نوازا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر دوسری مخلوقات ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ کائنات دارالاسباب ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور اسی طرح کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر پانی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انسان، جانور، حتیٰ کہ زمین سے اگنے والی فصلیں، جڑی بوٹیاں، درخت، ان تمام کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس پانی سے تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ فصلیں بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا جو تمام کائنات کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو ہم نے بنایا تاکہ تم اس دن کی روشنی کے اندر اپنے معاش کو تلاش کرو۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ اب میں اپنے اس دعوے کی طرف کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پہ کہ کوئی ہر مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلی چیز کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ زندگی کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ زندگی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کائنات میں موجود مخلوقات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس کے بغیر زندگی کے نظام کو باقی رکھنا ناممکن ہے۔ سورج کے بغیر انسانی زندگی بلکہ تمام جانوروں کی زندگی کا نظام درہم برہم، پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن، اور زمین کے بغیر خوراک حاصل کرنا ناممکن، ہوا کے بغیر بھی زندگی کا تصور ناممکن۔ بلکہ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر مخلوق کو پیدا ہی ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جانوروں کے فوائد انسان کو گنوائے ہیں کہ ان میں سے بعض جانور تو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور ان سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، بعض جانوروں سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اور اسی طرح بعض جانور تمہارے ان کی جو اون ہے وہ تمہارے کام میں آتی ہے، تم اس کو اپنے استعمال میں لے کے آتے ہو۔ جس طرح جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس کے فوائد گنوائے ہیں، اسی طرح شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے شفا ہے۔ چیونٹی کا اور مکڑی کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ پرندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ جب انسان کے وہم و گمان میں بھی موجودہ ٹیکنالوجی نہ تھی، اور اسی طرح جدید طریقہ علاج سے بھی انسان نہ بلد تھا، اس وقت انسان یا تو اپنا علاج جڑی بوٹیوں سے، یا پھر جانوروں سے، پرندوں سے، یا حشرات الارض سے کیا کرتا تھا۔ ارسطو جسے طب کی دنیا کا بانی مانا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے جس نے طب کو ایجاد کیا، یہ 322 قبل المسیح پیدا ہوئے۔ انہوں نے طب پر بڑی گہری تحقیق کی اور ان پر مختلف کتابیں لکھی۔ اسکندر اعظم جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا،
اس نے پوری دنیا سے مختلف جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کو مہیا کیے، اور اس نے ارسطو نے تحقیق کی، اور اس پر پھر بعد میں اس نے کتابیں لکھی جو یونانی زبان میں تھی، پھر ان کا ترجمہ جو بعد میں عربی زبان میں کیا گیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی جانور پر، پرندوں پر اور اسی طرح حشرات الارض پر تحقیقات کی اور اس پر کتابیں لکھی۔ ان میں ایک ابھرتا ہوا نام کمال الدین محمد الدمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور آج بھی یورپی ممالک میں جانوروں پر، پرندوں پر اور اسی طرح زمین پر رینگنے والے کیڑوں پر بھی تحقیقات جاری ہیں، اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی آج کے انسان کو جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے اندر آپ کو جانوروں کے بارے میں مکمل معلومات اور ان سے حاصل ہونے والے انسانی طبی فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ آنے والی انشاءاللہ تمام ویڈیوز انتہائی انٹرسٹنگ ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔